السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اہم خبر ہے، پاکستان غزہ امن بورڈ کا باضابطہ طور پر رکن بن گیا۔ ڈیووس میں غزہ بورڈ آف پیس پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی۔ رکن ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی طرف سے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ امن بورڈ میں سعودی عرب، مصر، قطر سمیت دیگر ممالک بھی شامل ہو گئے۔ غزہ کے امن کے لیے بڑا قدم، امن معاہدے میں عالمی طاقتوں کی شمولیت۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں اجلاس منعقد ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اجلاس کی سربراہی کی۔ مختلف ممالک غزہ بورڈ آف پیس میں باضابطہ طور پر شامل ہو گئے۔ پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود رہے۔ سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر اور متحدہ عرب امارات بھی امن بورڈ کا حصہ بن گئے۔ پاکستان کی شمولیت کا مقصد غزہ میں امن قائم کرنا، انسانی بحران کم کرنا اور فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کرنا ہے۔ عالمی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام غزہ میں دیر پا امن کے قیام کی طرف اہم پیش رفت ہے۔ بعض مغربی ممالک نے اس منصوبے میں شامل نہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت۔ عالمی رہنماؤں سے خوشگوار ملاقاتیں۔ ملکی قیادت نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے بھی ملاقاتیں کی۔ ڈیووس میں عالمی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک، ملکی سیاسی عسکری قیادت کی پذیرائی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خصوصی پروٹوکول ملا۔ عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ امن کوششوں اور علاقائی استحکام جیسے موضوعات پر بھی بات چیت ہوئی۔ ملکی قیادت سعودی وزیر خارجہ سے بھی ملی۔ دو طرفہ تعاون، خطے کے چیلنجز اور سفارتی امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے ہمراہ آذربائیجان کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ غیر رسمی ملاقاتوں کے دوران گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ کے اقتصادی فورم سے خطاب میں بھی شرکت کی۔ ترکی نے غزہ میں امن و استحکام کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ڈیووس میں ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے کہا کہ غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ترکی ہر ممکن کردار ادا کرے گا اور امن و استحکام کے لیے عالمی فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاکان فیدان کے مطابق ترکی غزہ کے لیے امن بورڈ اور ایگزیکٹو کمیٹی کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے، جبکہ غزہ کے عوام کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ غزہ میں جنگ ختم ہونے والی ہے، حماس کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈیووس میں تقریب سے خطاب۔ امن بورڈ میں شامل ہونے والے ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ بولے ہم نے ناممکن اور بڑے کام کیے۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ بولے دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ رکوائی۔ صدر ٹرمپ نے شہباز شریف کا خصوصی ذکر کیا۔ بولے شہباز شریف نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جنگ رکوا کر 1 کروڑ سے زائد جانیں بچائیں۔ ٹرمپ نے ایران کو بھی مذاکرات کی دعوت دے دی۔ Been very clear that Hamas must return that last remaining deceased hostage as well, and that will be the full commitment. And then we get on to other things, and we're committed to ensuring Gaza is demilitarized, properly governed, and beautifully rebuilt. It's going to be a great plan, and that's where the border peace really started. And I think we can spread out to other things as we succeed with Gaza. We're going to be very successful in Gaza. On the 8 wars that I ended, I never spoke to the United Nations about any of them. And you would think that I should have. You would think they could have done those 8 wars, but they couldn't have. And they tried, I guess, in some of them, but they didn't try hard enough. پی ٹی آئی نے بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو مسترد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر بولے فیصلے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بورڈ آف پیس کوئی اقوام متحدہ کی باڈی نہیں بلکہ ایک متبادل فورم ہے۔ پاکستان کو حماس کو غیر مسلح کرنے کی کسی مہم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے بورڈ آف پیس میں پاکستانی شمولیت مسترد کر دی۔ بولے غزہ امن بورڈ میں فلسطینی تو شامل نہیں کیے گئے ہیں مگر نیتن یاہو شامل ہیں۔ یہ کیسا امن بورڈ ہے جس میں فساد کی جڑ نیتن یاہو کو شامل کیا گیا ہے؟ پاکستان کو حماس اور فلسطینیوں کے موقف کو دیکھنا چاہیے۔ امریکہ عراق، افغانستان اور لیبیا میں امن ہی کے نام پر آیا تھا اور پھر ان ممالک کو کھنڈرات بنا دیا۔ بورڈ آف پیس امریکہ کی قیادت میں اور اس میں نیتن یاہو کی شمولیت وہ کسی قیمت پہ بھی پاکستان کو قبول نہیں ہونا چاہیے۔
اور ہمیں واضح طور پر انکار کر دینا چاہیے کہ ٹرمپ کی چیئرمینشپ میں اور نیتنیاہو کی موجودگی میں اس بورڈ آف پیس میں کوئی افادیت نہیں ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. جا رہے ہیں وہاں غزہ پیس بورڈ میں شرکت کے لیے تاکہ ٹرمپ کے آشیرواد حاصل کی جا سکے. بورڈ آف پیس کا رکن وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 4 روز قیام کریں گے. مزید تفصیل بتا رہے ہیں لندن سے بولڈ نیوز کے نمائندے چودھری تبریز اورا. جی چودھری تبریز، اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر اس وقت سینٹرل لندن میں موجود ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم آج یہاں لندن پہنچے تو ہیتھرو ایئرپورٹ پر ان کا پاکستان ہائی کمیشن کے عملے نے استقبال کیا. اس کے بعد وہ یہاں اپنی رہائش سینٹرل لندن آئے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روز لندن میں قیام کریں گے اور ان 4 روز میں وہ مختلف ملاقاتیں کریں گے، جس میں ان کی یہ ملاقاتیں اپنے قریبی رفقا کے ساتھ بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کروائیں گے اور اس کے بعد وہ یہاں روانہ ہوں گے. جی بہت شکریہ چودھری تبریز، اپڈیٹ کر رہے تھے. سانحہ گل پلازا سرچ آپریشن 6 روز بھی جاری. مزید 6 انسانی اعضاء مل گئے ہیں. اموات کی تعداد 67 ہو گئی ہے. مزید 2 لاشوں کی شناخت کر لی گئی. ایک کی شناخت دکان کے مالک ابو بکر کے نام سے ہوئی. بیٹے نے ہاتھ میں موجود انگوٹھی اور گھڑی کی مدد سے شناخت کیا. دوسری لاش کی شناخت دکان کے ملازم عامر کے نام سے کی گئی ہے. 77 افراد تاحال لاپتہ ہیں. سانحہ گل پلازا لواحقین کا اذیت ناک انتظار ختم نہ ہو سکا. سوختہ عمارت کے سامنے کھڑے ورثاء تاحال اپنے پیاروں کے منتظر. لاپتہ افراد کا جلد پتہ لگایا جائے، لاشیں سپرد کی جائیں. لواحقین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. سرچ آپریشن تیز کرنے کا مطالبہ کیا. ملبے سے باقیات ملنے کا سلسلہ جاری. مزید 6 انسانی اعضاء مل گئے. 2 لاشوں کی شناخت کر لی گئی. ایک کی شناخت ابو بکر، دوسری کی شناخت عامر کے نام سے ہوئی. 7 باڈیز ہمارے پاس کمپلیٹ آئی ہیں. 50 ریمینز کو ہم پروسیس کر چکے ہیں اور 43 ہمارے پاس صرف ریمینز ہیں. 8 ڈی این اے آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے. 7 ہم نے پہلے کی تھی. ٹوٹل 15 آئیڈینٹیفائڈ ہیں. ابھی ہمارے پاس مزید ریمینز موجود ہیں اراؤنڈ 7-8 پیکٹس اور ان کو ابھی ہم پروسیس کریں گے. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق مزید 5 انسانی باقیات کے ڈی این اے سیمپل اکٹھا کر لیے گئے ہیں. 6 روز مجموعی طور پر 17 انسانی باقیات کے سیمپل لیے گئے. انسانی باقیات شدید جلنے کے باعث خستہ حالت میں ہیں، جس سے ڈی این اے لینے میں مشکلات کا سامنا ہے. گل پلازا میں آگ کیسے لگی؟ تحقیقاتی حکام نے عینی شاہدین اور متاثرین کے بیانات کی مدد سے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی. رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر بچے دکان میں ماچس یا لائٹر کے ساتھ کھیل رہے تھے، جس سے مصنوعی پھولوں کی دکان میں آگ لگی. گل پلازا میں آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی. خوفناک آتش زدگی بچوں کی کارستانی کا نتیجہ نکلی. ابتدائی تحقیقات رپورٹ سامنے آ گئی. شاپنگ سینٹر میں آگ مصنوعی پھولوں کی دکان سے پھیلی. ذرائع کے مطابق ممکنہ طور پر بچے دکان میں ماچس یا لائٹر سے کھیل رہے تھے. ابتدائی طور پر آگ دکان میں موجود سامان میں لگی اور بجلی کے تاروں تک جا پہنچی. آگ بھڑکتے ہی عمارت میں موجود افراد خارجی راستوں کی طرف دوڑے. دروازے بند ہونے کے سبب بھگدڑ مچی. بیشتر دکانیں کھلی ہوئی تھی. عمارت کی چھت کے راستے پر بھی گرل لگی ہوئی تھی. آگ لگنے سے عمارت میں موجود CCTV سسٹم مکمل طور پر متاثر ہوا. سانحہ گل پلازا 6 روز بھی سرچ آپریشن جاری ہے، جبکہ لواحقین در بدر بھٹکتے نظر آ رہے ہیں. لواحقین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ 6 دن سے ہمارے پیاروں کو کیوں نہیں نکال پا رہے. ہمارے نمائندے سعد گجر اس وقت لواحقین کے ہمراہ موجود ہیں. جی سعد، اپڈیٹ کیجیے. ہاں جی بالکل، سانحہ گل پلازا 6 روز ہے اور میں اس وقت اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر اتنا بڑا یہ سانحہ پیش آیا تھا. اور اس وقت بھی یہاں پر میرے ساتھ ایک انکل موجود ہیں، ایک فیملی میرے ساتھ موجود ہے. پہلے مالے پہ ان کی دکان تھی، کیا نام ہے، سرفراز بھائی ہے، جو ان کا بھائی کے پاس یہ کام کرتا تھا. میرے بیٹے کا نام عمران ہے، میرا نام ابراہیم ہے. لیکن ہفتے والے دن جب یہ واقعہ ہوا ہے، جب میں نے تقریباً 10-10:30 بجے میری بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ میرے کو کوئی بات نہیں ہوئی. جدھر جا رہا ہوں ادھر دھکے ہی پڑ رہے ہیں اور جو جاتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فون کا انتظار کرو. جدھر بھی جاتے ہیں ادھر صبح آتے ہیں تو رات کو دھکے کھا کے چلے جاتے ہیں. قریب ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہے. سیمپل وغیرہ دیا ہے اپنے سول ہاسپٹل میں؟ بالکل دیا ہے، بالکل دیا ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کیا نام ہے، فون کا انتظار کرو. اب لہٰذا ہمیں کیا نام ہے جس حال میں بھی ہے ہمیں اس حال میں دیا جائے برائے مہربانی کر کے. لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، لیکن سوائے دھکے ہی مل رہے ہیں. دھکے مارے جا رہے ہیں کہ بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے. دیکھیے جی آج 6 روز ہے. جو لواحقین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ
10 मिनट के लिए घर ज़रूर जाते हैं, मुंह धोते हैं और वापसी धक्के खाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। सिविल हॉस्पिटल में जाकर DNA दे दिया गया है, लेकिन अब तक जो इनका कुछ मालूम नहीं हो सका है। बहुत शुक्रिया, साद गुजर अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।